بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی قسط نمبر 255 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں خلیفہ متقی اللہ بن معتضد باللہ بن متوکل ایک ولد زہرا نامی کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ 34 سال تخت نشین رہے۔ 26 رجب سن 329 کو بحکم کردوں کے ہاتھ سے نواح واسط میں مارا گیا۔ 2 برس 8 مہینے امیر الارمائی کہ اس کے مرنے کے بعد 11 لاکھ دینار کا مال ضبط ہو کر خزانہ خلافت میں داخل ہوا۔ شعبان سن 329 میں ابو عبداللہ بریدی نے بصرہ سے فوج لے کر بغداد کا رخ کیا۔ خلیفہ متقی نے اس کے واپس جانے کو لکھا۔ جب وہ نہ مانا تو فوج بھیجی۔ فوج اس کے مقابلے سے بھاگ گئی۔ بریدی بغداد میں داخل ہوا اور خلیفہ سے 5 لاکھ دینار طلب کیے اور کالا بھجوایا کہ اگر آپ نے یہ فرمائش پوری نہ کی تو آپ کو معذور اور قتل کر دیا جائے گا۔ خلیفہ نے یہ رقم فوراً بھجوا دی۔ 24 روز کے بعد رمضان المبارک 329 میں بریدی کی فوج نے تنخواہ نہ ملنے کے سبب بغاوت کی۔ بریدی بھاگ کر واسط چلا گیا۔ بریدی کے بھاگ جانے کے بعد گورتگین نامی سردار خلیفہ دربار خلافت پر مستولی ہو گیا۔ اس کے امیر الامر کا خطاب ملا۔ بغداد میں اب علاوہ ترکوں کے دلمیوں کا بھی ایک بڑا گروہ موجود ہو گیا تھا۔ یحکم کے زمانے سے دلمیوں کا اثر بغداد میں ترقی کرنے لگا تھا۔ دلمیوں نے گورکتن کے خلاف شورش برپا کی۔ ترکوں اور دلمیوں میں جنگ ہوئی، مگر گورتگین کا اثر بدستور قائم رہا۔ محمد بن واسق جو شام پر قابض ہو گیا تھا، یہ حالات سن کر خود امیر الامرائی حاصل کرنے کے لیے شام سے بغداد کی طرف چلا۔ گورتگین نے بغداد سے باہر نکل کر اس کا مقابلہ کیا۔ ابن رائق بزور بغداد میں داخل ہوا۔ گورتگین گرفتار ہو کر قید ہوا۔ خلیفہ نے ابن رائق کو امیر الامرا بنا دیا۔ محمد بن رائق نے ابو عبداللہ بریدی سے واسط کا خراج زبردست وصول کیا۔ ماہ ربیع الثانی سن 330 میں ابن بریدی نے بغداد پر فوج کشی کی۔ ابن رائق کو شکست ہوئی۔ بریدی کے لشکر میں ترک اور دلمی شامل تھے۔ شہر میں داخل ہو کر لشکریوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا۔ خلیفہ ماہ ابن رائق اور اپنے بیٹے ابو منصور کے موصل کی طرف بھاگ گیا۔ کیسر خلافت اور اہل بغداد کے مکانوں کو لوگوں نے خوب لوٹا۔ اس لوٹ مار میں بعض کرامتی بھی آ کر شامل ہو گئے تھے۔ شرفائے شہر کو سخت اذیت اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ موصل میں ناصر الدولہ بن مدان حکمران تھا۔ خلیفہ کے پہنچنے پر وہ شہر چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ خلیفہ اور ابن رائق نے اس کو تسلی دے کر بلایا۔ ناصر الدولہ نے محمد بن رائق کو قتل کر دیا۔ خلیفہ نے ناصر الدولہ کو امیر الامرا کا خطاب دیا اور ناصر الدولہ کے بھائی ابو الحسن کو سیف الدولہ کے خطاب سے مخاطب فرمایا۔ موصل نے فوج طلب کر کے ناصر الدولہ خلیفہ بغداد کی جانب چلے۔ ابن بریدی نے جو بغداد پر قابض و متصرف تھا مقابلہ کیا۔ شوال سن 33 ہجری میں بریدی کو شکست ہوئی اور ناصر الدولہ ماہ خلیفہ بغداد میں داخل ہوا۔ ناصر الدولہ اور سیف الدولہ بغداد میں خلیفہ کے پاس 11 مہینے تک رہے۔ پھر ان کو اپنے صوبہ موصل کی فکر ہوئی۔ یہ دونوں بھائی موصل کی طرف روانہ ہوئے۔ ماہ رمضان سن 331 میں زون نامی سردار نے بغداد میں غلبہ تسلط حاصل کیا اور خلیفہ نے توزون کو امیر الامرائی کا خطاب دیا۔ چند روز کے بعد یعنی محرم سن 332 کو ابو جعفر شیراز بن شیرز بغداد جبکہ زوزون واسط کی طرف گیا ہوا تھا۔ خلیفہ متقی ابو جعفر کے داخل ہونے سے خوفزدہ ہو کر بغداد سے موصل کی طرف بھاگ گیا
تو زون اور ابو جعفر نے مل کر موصل پر چڑھائی کی. وہاں ناصر الدولہ اور سیف الدولہ دونوں بھائیوں کو شکست ہوئی. وہ ماما بمع خلیفہ کی طرف چلے گئے. خلیفہ متکی رقہ میں آیا اور توزون کو خط لکھا. توزون نے بنو ہمدان سے صلح کر لی اور بغداد کو لوٹ گیا واپس چلا گیا. خلیفہ بنو ہمدان رقہ میں مقیم رہا. انہی ایام میں موجود دولہ ولد احمد بن بویہ نے جو احواز پر قابض اور مصرف سے واسط پر چڑھائی کی. تو زون نے موصل سے واپس ہو کر مقابلہ کیا. ذکا سن 332 میں توزون اور معتزل باللہ میں جنگ ہوئی. اس لڑائی میں موجود اللہ کو شکست ہوئی مگر اس نے دوبارہ حملہ کر کے واسط پر قبضہ کر لیا. سن 322 میں رومیوں نے سرحد آذربائیجان کے شہر برونا پر حملہ کیا. مرزبان ولیم نے یہ خبر سن کر اس طرف فوج بھیجی. رومیوں نے مسلمانوں کو خوب قتل غارت کیا. مسلمانوں نے مجتمع ہو کر ان کا مقابلہ کیا. عرصہ دراز تک لڑائی جاری رہی. آخر سخت مارکوں کے بعد روسیوں کو مار مار کر ان کے ملک کی طرف بھگا دیا گیا. آخر سن 322 تک بنی ہمدان کے پاس رہا. اس عرصہ میں خلیفہ بنی ہمدان کے درمیان کچھ قدورت پیدا ہو گئی تھی. خلیفہ نے ایک طرف بغداد میں اور دوسری طرف مصر میں ان کے پاس خطوط بھیجے. 15 محرم سن 333 کو بمقام رقہ خود خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ مصر میں تشریف لے چلیں اور وہیں قیام کریں. وزیر نے بھی اس رائے کو پسند کیا. مصر کی دارالسلطنت بنانے کو منافع بیان کیا مگر خلیفہ نے اس بات کو پسند نہ کیا. اتنے میں بغداد سے توزون کا خط آ گیا جس میں خلیفہ اور اس کے وزیر ابن شیراز کو امان دی گئی تھی. خلیفہ نے اس خط کو پڑھ کر خوشی کا اظہار کیا اور انشید کو چھوڑ کر آخر محرم سن 333 کو بغداد کی جانب روانہ ہو گیا. توزن نے مقام سندھیا میں استقبال کیا اور خیمہ میں ٹھہرایا. اگلے دن خلیفہ کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروا کر اندھا کر دیا. اس کے بعد ابو القاسم عبداللہ بن خلیفہ مقتفی باللہ کو بلا کر اس کے ہاتھ پر اراکین دولت نے بیعت کی اور مقتفی باللہ کے لقب سے نوازا گیا. سب سے آخر میں معزول خلیفہ متقی کو دربار میں پیش کیا گیا. اس نے بھی خلیفہ متقی کی بیعت کی. متقی کو جزیرہ میں قید کروا دیا گیا. 25 برس اسی مصیبت میں گرفتار رہ کے سن 357 میں فوت ہوا. جب قاہر باللہ کو متقی کے اندھا ہونے کی خبر پہنچی تو بہت خوش ہوا اور کہنے لگے کہ اب ہم دو تو اندھے ہو گئے، تیسرے کی کسر ہے. عجب اتفاق تھا کہ چند ہی روز کے بعد متقفی کا بھی یہی حشر ہوا تھا. تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.